السلام علیکم ورحمۃ اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. صلوات محمد اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی فی کتابہ الکریم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ ربی وربکم فاعبدوہ ھذا صراط مستقیم. فلما احس عیسی منہم الکفر قال من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ آمنا باللہ واشہد بأننا مسلمون. ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین. ومکروا ومکر اللہ واللہ خیر الماکرین. صلوات محمد میں نے جو 4-5 آیتیں پڑھی ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ یہ شروع میں تلاوت کی جگہ پر بھی پڑھ دیں اور انہی آیتوں سے تھوڑا سا استفادہ بھی کریں گے انشاءاللہ. ٹھیک ہے. تو آج اسکول تھا آپ لوگوں کا سب کا؟ اوہو تھکے ہوئے ہیں. کھانا کھایا ہے؟ نہیں کھانا بھی نہیں کھایا. یہ تو اچھی بات نہیں ہے. پھر کیسے پڑھیں گے؟ ویسے جو ہے حدیث میں یہ ہے کہ لوگ سمجھتے ہیں کہ علم جو ہے کھانے میں ہے، جبکہ علم جو ہے وہ کہاں ہے؟ بھوک میں ہے. بھوک سمجھ رہے ہیں نا؟ یعنی جب انسان بھوکا رہتا ہے تو اس کا ذہن جو ہے وہ زیادہ ایکٹیو ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ لوگ بھوکے رہنا شروع کر دیں اور کمزور کر لیں اپنے آپ کو، ایسے دبلے پتلے دکھ رہے ہیں. لیکن اس عمر میں خاص کر جو آپ لوگوں کی عمر ہے اس میں کھانا زیادہ اہم ہے. کھانا اچھی چیز ہے، لیکن جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو خون جو ہوتا ہے پورے جسم میں جو خون ہے وہ ہر جگہ جا کے اپنا کام کرتا ہے. مثلا اس کو دماغ میں بھی خون جانا چاہیے. تقریباً 18% خون جو ہے دماغ میں جاتا ہے تو پورا ذہن چل رہا ہوتا ہے. اور ایسی 17-18% جو ہے وہ پیٹ میں جاتا ہے. جو پیٹ کی مشین کو واشنگ مشین دیکھی ہے ایسے آٹومیٹک، فل آٹومیٹک، وہ اس طرح جو ہے سب چلاتا ہے تاکہ جو کھانا جو کھائے ہضم ہو جائے. جب انسان کھانا کھا لیتا ہے تو کھانا کھانے کے بعد وہ 18% جو جاتا ہے وہ 2% کم ہو جاتا ہے اور وہ ادھر پیٹ میں جانا شروع ہو جاتا ہے، جو کہ پیٹ زیادہ ایکٹیو ہو جاتا ہے. مشین جو ہے زیادہ کھانا کھایا ہے تو اس کو ہضم کرنے میں زیادہ زحمت ہوتی ہے. تو پہلی بات ہے کہ آپ لوگ اسکول گئے ہوئے ہیں، 5-6 گھنٹہ پڑھائی کی ہے، پھر یہاں پہ آئے ہوئے ہیں ماشاءاللہ. ہم جو ہے چند باتیں عرض کرتے ہیں، پھر آپ لوگوں کے ذہن میں، پیچھے خواتین بھی ہیں، آپ لوگوں کے ذہن میں جو سوال اگر ہوگا تو سوال کیجیے گا تاکہ بہت زیادہ درس والی بات نہ ہو. ایسے بھی آپ لوگ اتنا درس پڑھ کے آئے ہوئے ہیں، آرام سے بیچ میں بھی اگر آپ لوگوں کو بات کرنی ہو، کچھ پوچھنا ہو، کچھ سوال ہو، کوئی چیز سمجھ میں نہ آ رہی ہو یا لگ رہا ہو کہ میرا درس بور تھوڑا ہو رہا ہے، تھکے ہوئے ہیں اور زیادہ اچھا نہیں ہو رہا ہے، تو آپ لوگ اپنا شروع کر دیجیے گا. ٹھیک ہے؟ تاکہ فائدہ مند بھی ہو اور تھکان بھی نہیں ہو. سورہ آل عمران قرآن کا کون سا سورہ ہے؟ سورہ آل عمران کا نام سنا ہوا ہے؟ ہاں بیٹا کون سا؟ آواز آپ کی کم آ رہی، اور تھوڑا بلند آواز. دوسرا. سب لوگ یہی کہہ رہے ہیں دوسرا. میرے خیال سے تیسرا ہے. سورہ حمد بھی سورہ حمد تو اچھا عام طور سے چاہے سورہ بقرہ سے لوگ سمجھتے ہیں بڑا سورہ سورہ بقرہ ہے، وہاں سے شروع ہوتا ہے، لیکن پہلا سورہ تو ہے سورہ کیا؟ سورہ حمد. الحمدللہ رب العالمین، یہ سب کو یاد ہے. دوسرا سورہ ہے سورہ بقرہ جو قرآن کا سب سے بڑا سورہ ہے، سب سے بڑا والا سورہ. اور اس کے بعد تیسرا سورہ ہے جو 2 نمبر کا بڑا سورہ ہے، وہ ہے سورہ آل عمران. سورہ آل عمران میں بہت عظیم، بہت ہی اچھے مطلب بیان کیے گئے ہیں انسان کی زندگی کے لیے، انسان کے سماج میں
رہنے کے لیے بہت سارے طریقے اور بہت ساری اہم چیزیں. اسی میں سے ایک واقعے کی طرف یہاں پہ اشارہ ہے، وہ میں آپ کو بیان کرتا ہوں. آسان سا واقعہ. حضرت عیسیٰ کا نام تو سب نے سنا ہوگا. حضرت عیسیٰ کیا تھے؟ پیغمبر تھے، اور بڑے پیغمبر تھے. پیغمبر تو 1,24,000 بہت بڑی تعداد میں پیغمبر آئے، لیکن 1,24,000 میں 5 لوگ جو ہے وہ کیا تھے؟ دیکھو 1,00,000. اب آپ کے ہاں کی آبادی کتنی ہے یہاں پہ شیعہ آبادی؟ 1500. 1500 میں 5 لوگ اگر سوچیں کہ 5 لوگ بہت خاص لوگ ہیں، زیادہ پڑھے لکھے ہیں، زیادہ سمجھدار ہیں، زیادہ ذمہ دار ہیں، تو 1500 میں 5 ہونا وہ بھی اچھی چیز ہے کہ لوگ کہیں ہاں وہ پوری بستی میں دیکھو بہرائچ میں 5 لوگ، فلاں آدمی بہت اچھا ہے، بہت ہی خدمت کرتا ہے، فلاں خاتون جو ہے پورے محلے میں جو ہے سب سے زیادہ پڑھی لکھی ہیں، سب سے زیادہ سمجھدار ہیں، سب سے زیادہ خدمت کرتی ہیں. تو 500 لوگوں میں بھی اگر 5 لوگ ہوں تو ان کو اہمیت دی جاتی ہے. دیتے ہیں لوگ نا، کہتے ہیں فلاں لوگ تو بہت اچھے ہیں. اب 1,24,000 میں 5 لوگ، وہ بھی 1,24,000 کون لوگ؟ عام لوگ نہیں ہیں. وہ 1,24,000 بھی سب کیا ہیں؟ وہ دنیا کے بہت ہی عظیم لوگ، نبی، سب نبی. اور نبیوں میں کوئی بہت بلند ہو جائے تو کیا بات ہوئی؟ کتنا بلند مقام ہوگا، کتنا عظیم ہوگا وہ انسان جو اتنے بڑے نبیوں میں. یہ بہت اہم چیز ہے. دیکھیں یہاں ہمارے بہرائچ میں کچھ لوگ اچھے ہو جائیں، اور جو ہے لکھنؤ میں کچھ لوگ مشہور ہو جائے، فلاں آدمی بہت اچھا ہے. مشہور یعنی وہ نہیں بہت پیسہ ہے اور بہت جو ہے لوگ اس کو نہیں، مشہور یعنی واقعاً جو بہت اچھا آدمی. لیکن اگر کوئی مثلا قم کے اتنے بڑے حوضے میں، قم میں تقریباً کم سے کم 50,000 لوگ جو ہے، تقریباً 50,000 کے آس پاس لوگ امامہ لگا کے چلتے ہیں. سمجھ رہے ہیں آپ لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سمجھ نہیں سکتے. جو لوگ زیارت کرنے جاتے ہیں دیکھیں جدھر بھی نگاہ پڑتی ہے ہر طرف امامے میں لوگ دکھ رہے ہوتے ہیں. خاص کر صبح 7 بجے سے لے کر کے 1 بجے تک جب درس کا ٹائم ہوتا ہے، تو اب 50 طالب علم تو اور بھی ہیں، 50,000 سے بھی زیادہ طالب علم ہیں، شاید 1,00,000 کے آس پاس طالب علم ہوں. تو 50,000 لوگ اگر امامہ لگائے ہوں، اس میں جو 4-5 ہزار لوگ جو مجتہد ہوں، بہت بڑے مجتہد، اور ان میں سے اگر کوئی مثلا ایک مرجع ہو، ایک جو ہے فقیہ ہو، بہت بڑا رہبر ہو، تو اتنے سارے، یہ عام لوگوں میں سے نہیں، اتنے بڑے بڑے علماء میں سے کوئی ایک نکلتا تو اس کی زیادہ اہمیت ہو جاتی ہے نا. آپ سوچیں کہ 5 نبی ایسے ہیں جو عام لوگوں میں سے 5 نہیں ہیں، بلکہ 1,24,000 بہت ہی عظیم انسانوں میں سے 5 لوگوں کو اللہ نے انتخاب کر دیا کہ یہ خاص ہیں، یہ بہت بڑے ہیں. اگر آپ سے سوال پوچھیں تو بتا سکتے ہیں کہ 5 لوگوں کو کیوں انتخاب کیا گیا؟ سوال ضرور نہیں کہ آپ بتائیں، لیکن سوچ تو سکتے ہیں نا کہ اتنے بڑے بڑے نبیوں میں سے 5 لوگوں کو کہا کہ اولو العزم ہیں، یہ سب سے زیادہ بڑے. بچپن میں ہم لوگ یاد بھی کرایا جاتا بڑے رسول، ہاں یاد کرایا گیا نا. اب نبی تو بہت سارے ہیں، 1,24,000، اور نبی بھی تو عام لوگوں کی طرح نہیں ہے جو عام لوگ ہمارے آس پاس رہتے ہیں. نبی خود بہت بڑے لوگ ہوتے ہیں. بہت بڑے لوگوں میں سے بہت بڑا انسان، اور بھی زیادہ بڑا انسان بننا، یہ اہم ہوتا ہے. اور یہی چیز اہم ہے، اس پہ توجہ کریں کہ ہم لوگ جو ہے، ایک مومن کو جو ہے ایک تو اپنے معاشرے میں سب سے بہتر ہونا چاہیے، بڑا ہونا چاہیے. بڑا یعنی کیا مطلب؟ یہ نہیں کہ سب سے زیادہ دولت مند، دولت اچھی چیز ہے، لیکن یہ جو بھی دیکھے، دوسری قوم کے لوگ دیکھیں، دوسرے دھرم مذہب کے لوگ دیکھیں کہ ارے یہ فلاں انسان، یہ تو بہت اچھا انسان ہے، اس کا علم بہت زیادہ ہے، اس کی سمجھ بہت زیادہ ہے، یہ تو بہت پاکیزہ ہے نا. اور ان سارے پاکیزہ لوگوں میں سے کوئی سب سے زیادہ بلند ہو جائے تو اس کا مقام کتنا بلند ہو جاتا ہے کہ ہزاروں سال گزر جائیں تب بھی ان کو لوگ یاد کرتے ہیں. مثلا جب رسول اللہ آئے تھے اس دنیا میں، اس وقت جناب نوح کو گزرے ہوئے تقریباً 5-6 ہزار سال ہو گئے تھے اس وقت. ابھی تو 7,000 سے زیادہ ہو گیا. اب 5,000-6,000 سال بعد یہ کہا جائے
کہ سلام علی نوح فی العالمین، یہ قرآن کی آیت نازل ہو، نوح پر سلام ہو، کتنی بڑی بات ہے، قرآن وہ بھی اللہ کی طرف سے، معمولی بات ہے۔ ابھی آپ اپنی بستی میں دیکھیں، کچھ لوگ دل چاہتے ہیں ہاں وہ ملیں، سامنا ہو، ان کو سلام کرے، اچھا لگے گا، ہم جیسے لوگ کریں گے کون سے بڑی بات ہو جائے گی۔ لیکن جناب نوح کو ان کے انتقال کے 5000 سال سے بعد بھی قرآن نازل ہو رہا ہے تو قرآن کہہ رہا سلام علی نوح فی العالمین، نوح پر سلام، کتنے عظیم انسان تھے۔ اور جناب ابراہیم کو کہا کہ ابراہیم جو ہے نوح کے شیعوں میں سے تھے، انا من شیعتہ لابراہیم، نوح جو ہے وہ حضرت ابراہیم کیا تھے؟ حضرت ابراہیم حضرت نوح کے شیعہ تھے، جبکہ ان کے درمیان میں فاصلہ کتنا ہے؟ 1000-1500 سال کے بیچ میں فاصلہ ہے۔ نوح پہلے تھے، حضرت ابراہیم جو ہے 2000 سال 1500 سال بعد آ رہے ہیں، لیکن قرآن کہتا ہے حضرت ابراہیم نوح کے شیعہ تھے۔ کیوں نوح کے شیعہ تھے؟ اس لیے کہ جو خوبیاں نوح میں پائی جاتی تھیں، جو کمالات، جو فضیلتیں، جو اچھائیاں، جو راستہ حضرت نوح کا راستہ تھا، وہی راستہ حضرت ابراہیم کا بھی راستہ تھا، تو چونکہ وہ ان کی راہ پہ چل رہے تھے لہذا وہ ان کے شیعہ تھے۔ جیسے بھی آپ لوگوں کو کیا کہا جاتا ہے؟ بہت بڑی چیز ہے نا، کہا جاتا ہے، ہم لوگ کہہ لیتے ہیں، ابھی ہے نہیں، انشاءاللہ دعا کریں گی جیسے جیسے بڑے ہوتے جائیں ویسے ویسے امیر المومنین کے شیعہ ہوتے جائیں، جناب زہرا سلام اللہ علیہا کے شیعہ ہوں۔ جناب زہرا کے بھی شیعہ ہو سکتے ہیں نا، یہ تو ٹھیک مشہور، جیسے ہمارا مذہب مشہور ہے مذہب جعفری، یعنی امام جعفر صادق السلام کا مذہب، لیکن یہ تھوڑا نہیں کہ امام جعفر صادق السلام کا مذہب ہے تو امام کاظم علیہ السلام کا نہیں ہے یا امام حسین علیہ السلام کا نہیں ہے، امام حسین علیہ السلام کا مذہب۔ ویسے اگر ہم شیعہ علی ہیں تو شیعہ حسین بھی ہیں، شیعہ حضرت زہرا بھی ہیں، بیوی کی شہادت کی تاریخیں آ رہی ہیں، لیکن یہ ابھی ہم لوگ کہہ رہے ہیں، لیکن جناب ابراہیم کو اللہ کہہ رہا تھا، کتنی بڑی بات ہے، حضرت ابراہیم کو اللہ کہہ رہا تھا کہ ابراہیم جو ہے وہ کیا ہیں؟ نوح کے شیعہ ہیں۔ کیوں نوح کے شیعہ ہیں؟ چونکہ حضرت ابراہیم کا راستہ وہی ہے، ان کی زندگی، ان کا طریقہ، ان کا اخلاق، ان کا بولنا چالنا، ان کی فکر، ان کی سوچ، وہ سب کو سب وہی ہے جو حضرت نوح کی تھی۔ اور دونوں کیا ہیں؟ یہ بڑے نبیوں میں سے۔ آپ لوگ یاد ہے سب 5 بڑے نبی کون ہیں؟ 5 بڑے نبی، یہ تو یاد ہے نا کہ بڑے نبی کتنے؟ 5۔ اب وہ 5 کون ہیں؟ آتا ہے آپ لوگوں، لیکن جو سب سے چھوٹے ہیں وہ بتائے، بڑے لوگ تو ان کو آتے ہی۔ چھوٹی بچی، بیٹا تم بولو، آگے جو بیٹھی ہے، ہاں ہاں بولو بیٹا۔ بیٹی تم نے 4 تو صحیح بتایا، ایک جو ہے تھوڑا سا چینج ہو گیا، کون صحیح کرے گا؟ آپ بتائیں بیٹا، سامنے آپ بولیں۔ ہاں حضرت ابراہیم تو بتایا تھا، ایک اور چھوٹا کوئی، بولو بیٹا آپ، صحیح بتایا، جیتی رہیے۔ ماشاء اللہ، احسن، تم صلوات پڑھیں ان کے لیے، دونوں بچیوں کے لیے، ماشاء اللہ۔ اچھا کوئی ترتیب سے بتا سکتا ہے کہ پہلے کون، پھر کون، پھر کون، پھر کون؟ بتائیے آپ، پیچھے سے بتائیے، آپ سب سے پیچھے، ورنہ آپ لوگ کہیں گے ہم سے پوچھے نہیں بڑے والوں سے، پھر فائدہ کیا آنے کا؟ پہلے ہاں ہاں، ان کے لیے صلوات پڑھیے آپ لوگ، اللہم صلی علی محمد۔ دیکھیں یہ والا اصلی والا انعام ہے، صلوات کسی کے لیے پڑھنا؟ ان کی سلامتی کے لیے، ان کے دین کے لیے، ان کے ایمان کے لیے، ان کی دنیا کے لیے، ان کی آخرت کے لیے، آپ سب کے لیے یہ سب سے اصلی والا انعام ہے۔ اور اس کے علاوہ کچھ انعام جو ہے آپ لوگ بھی دے دیجیے گا نا، لکھ رہے ہیں نا ان سوال؟ جی ہاں۔ تو ترتیب کیا ہوئی پھر؟ پہلے سب سے بڑے نبی کون ہیں؟ حضرت، اب تو سب کو معلوم ہو گیا نا،
سب سے پہلے بڑے نبی کون ہیں؟ حضرت نوح۔ حضرت نوح کے پہلے کوئی نبی تھا یا نہیں تھا؟ آپ بتائیں بیٹا، حضرت نوح کے پہلے کوئی نبی تھے تو، ہے نا؟ ہاں ماشاءاللہ بتا رہے ہیں۔ حضرت نوح کے پہلے کوئی نبی تھے؟ کون تھے؟ سب سے پہلے کون تھے؟ ماشاءاللہ جیتی رہیے۔ سب سے پہلے نبی حضرت آدم علیہ السلام ہے۔ جب سب سے پہلے نبی ہیں، ان کے لیے اللہ نے کیا کہا تھا؟ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنا رہا ہوں، خاص طریقے سے میں بناؤں گا۔ مٹی منگائی، کتنا اہتمام کیا، لیکن حضرت آدم علیہ السلام سب سے بڑے نبی میں سے ہیں؟ نہیں ہے نا؟ یہ ہیں، ابھی بتایا آپ لوگوں نے کہ حضرت نوح پہلے نبی بڑے ہیں، تو اس کا مطلب حضرت آدم علیہ السلام نہیں ہے۔ کیوں نہیں ہے؟ پہلے بھی ہیں، اللہ نے خاص طریقے سے بنایا ہے، ان کے لیے الگ سے مٹی لائی گئی، ان کے اندر روح ڈالی گئی، اور حکم دیا گیا کہ روح ڈالیں گے تو سب کے سب کیا ہو جانا؟ کون سجدہ کرے گا؟ عام لوگ نہیں، فرشتوں سے کہا فَإِذَا نَفَخْتُ فِيهِ مِن رُوحِي فَقَعُوا لَهُ ساجدین۔ جب میں آدم کے اندر اس ڈھانچے میں جسم میں روح ڈالوں تو تم فرشتے، سارے فرشتوں سے کہا فرشتے سجدے میں چلے جانا۔ تو اتنے بڑے نبی جن کو جو ہے، جن کے لیے اللہ جو ہے فرشتوں سے کہہ رہا ہے کہ سجدہ کرو، لیکن وہ سب سے بڑے نبی میں سے، 5 بڑے نبیوں میں سے نہیں ہے۔ اب 2 سوال ہو گیا، ایک ساتھ 2 سوال ہو گیا، آدم کیوں نہیں ہے اور 5 لوگ کیوں ہیں؟ یا 1,24,000 میں سے اور بہت سارے لوگ کیوں نہیں ہیں؟ مثلا حضرت شیش نہیں ہے، حضرت شعیب نہیں ہے، حضرت صالح نہیں ہے، حضرت ہود نہیں ہے، حضرت لوط نہیں ہے، اور کئی سارے، حضرت یونس نہیں ہے۔ یہ سارے نبی ہیں، اہم نبی ہیں، قرآن میں نام آیا ہے، ذکر ہوا ہے، واقعات بیان ہوئے، بہت سارے لوگ تو واقعات بھی بیان نہیں، لیکن وہ سب سے بڑے نبیوں میں سے نہیں ہے۔ حضرت آدم بھی نہیں، جن کے لیے اتنا زیادہ اہتمام کیا، تو وہ کیوں نہیں ہے؟ اچھا سوال ہے۔ اور 5 لوگ کیوں ہیں؟ اگر یہ کوئی جواب بتا دے تو اس کے لیے ایک انعام تو میری طرف سے۔ 5 بڑے نبی ان کے اوپر ان کی امت نے بہت ظلم۔ جی بات تو اچھی ہے، لیکن اور سوچنا پڑے گا۔ پانچ لوگ ہیں اور 5 لوگوں سے کم 1,23,995، کتنی بڑی تعداد ہے، بہت ہے نا؟ یہ لوگ نہیں ہیں، اولو العزم نبی 5 لوگ ہیں، اتنے لوگ نہیں ہیں۔ بیٹا یہ تو کوئی ہنسنے کی بات نہیں تھی، سوچنے کی بات تھی، کچھ اور ہو گیا نا، کچھ اور بات ہو گئی جس کی وجہ سے بچوں کو ہنسی آ گئی۔ ٹھیک ہے کوئی بات نہیں، چلیں بس وقت تمام ہو گیا۔ میں بتاؤں اب، اگر آپ لوگ صرف اس نام پہ غور کر لیں آپ کو معلوم ہو جائے گا، اولو العزم، اولو العزم یعنی، دیکھیں میں ایسے نہیں بتا رہا ہوں کہ آپ کو صرف ایک نالج ہو جائے، اس کا ایک فائدہ آپ کو پہنچنا چاہیے، اس لیے بتا رہا ہوں۔ ان کو کہا گیا اولو العزم، اولو العزم یعنی مضبوط ارادے والے، بہت مضبوط، عزم یعنی ڈٹرمنیشن، صرف ارادہ نہیں بلکہ بہت زیادہ مضبوط ارادہ۔ عام ارادے کو کہتے ہیں ارادہ، ارادہ بھی عربی لفظ ہے، عزم بھی کیا ہے، یہ عربی لفظ ہے، اردو میں بولتے ہیں دونوں، ارادہ بھی بولتے ہیں اور عزم بولتے ہیں۔ آپ نے سنا ہے یریدو، انما یریدو، سنا ہے؟ انما یرید اللہ، انما یرید اللہ یعنی اللہ نے ارادہ کی، یریدو اسی ارادے سے بنا ہوا ہے، تو ارادہ بھی عربی ہے اور عزم بھی عربی ہے۔ رسول اللہ سے کہا اللہ نے کہ فاستقم فاصبر کما صبر اولو العزم من النبی،
اے رسول اللہ آپ بھی ویسے ہی صبر و مضبوطی سے آگے بڑھیں جس طرح سے دوسرے اولو العزم نبی آگے بڑھے. تو عزم بھی قرآن میں موجود ہے اور ارادہ بھی قرآن میں موجود، دونوں عربی لفظ ہیں. لیکن عزم کہتے ہیں عام ارادے کو کہ چلو اب آپ لوگ ارادہ کیے ہوئے ہیں تبھی یہاں درس میں آئی ہیں. بہت سارے لوگوں نے ارادہ کیا لیکن ارادہ ٹوٹ گیا، اور آپ لوگوں میں سے بھی کل کچھ لوگوں کا ارادہ ٹوٹ جائے گا. لیکن کچھ لوگ عزم کرتے ہیں، جو لوگ عزم کرتے ہیں وہ ٹوٹتا نہیں، یعنی بہت مشکل سے ٹوٹتا، جلدی نہیں ٹوٹتا، کیونکہ بہت مضبوط ارادہ کرتے ہیں. مثلا کچھ لوگ ہمارے بچے ارادہ کرتے ہیں کہ ہمارا نمبر، ہمارے یہ جو بغل میں ہمارا کلاس فیلو ہے اس سے ہمارا نمبر اس بار کم آ گیا. ایگزامینیشن ہو رہا تھا نا، ابھی آپ لوگ ہوا، ابھی ایگزام تھا نا، اب رزلٹ آنا شروع ہوا، یعنی فائنل ایگزام نہیں لیکن جو اس سے پہلے ہوتا ہے. تو اگر ہمارا نمبر تھوڑا کم آ گیا اور ہمارے کلاس فیلو کا نمبر زیادہ آ گیا تو انسان کہتا ہے یہ تو اچھی بات نہیں ہوئی. یا مثلا ہمارے ایک بھائی ایک بہن کا نمبر زیادہ آ گیا تو کہتا ہے بھائی بہن نمبر زیادہ آ گیا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن ہم کوشش کریں گے اور ارادہ کرتے ہیں کہ اب اور بھی زیادہ نمبر لائیں گے، اور زیادہ محنت کریں گے اور محنت کریں گے. اب کچھ لوگ ارادہ کرتے ہیں 3-4 دن اس ارادے باقی رہتے ہیں، پھر ادھر موبائل گیم شروع ہو جاتا ہے، نئے کوئی گیم آ جاتے ہیں، پھر دوست مل جاتے ہیں، پھر کرکٹ شروع ہو جاتا ہے. تو کرکٹ سب کھیلے، گیم بھی تھوڑا بہت کھیلے، لیکن اتنا نہ کھیلے کہ وہ جو ارادہ کیا تھا وہ کیا ہو جائے، وہ ارادہ ٹوٹ جائے. کیونکہ اگر ارادہ ٹوٹ گیا تو وہ ارادہ تھا، وہ پھر عزم نہیں تھا. جو لوگ عزم کرتے کہ ہاں ہم کو یہ کام کرنا ہی کرنا ہے تو وہ اس کو توڑنے نہیں دیتے، کچھ بھی ہو جائے لیکن ہم تو یہ کر کے رہیں گے. سمجھ رہے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں ڈٹرمنیشن، یہ نہیں ٹوٹے. البتہ اللہ کی مرضی ہوتی ہے تو کبھی کبھی عزم بھی ٹوٹتا ہے. امام علیہ السلام کا ایک جملہ ہے بہت خوبصورت کی عرفت اللہ بفسخ العزائم، عزم کے ٹوٹنے سے ہم نے اللہ کو پہچانا. کیونکہ بہت مضبوط ارادہ کرنے کے بعد بھی کبھی کبھی ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ارادے کا اختیار اللہ کے ہاتھ میں. لیکن اللہ موقع دیتا ہے کہ تم مضبوط ارادہ، اگر اچھے کام کا ارادہ کر رہے ہو تو اللہ کہتا ہے ہاں ٹھیک ہے ہم تمہاری مدد کرتے ہیں. قرآن میں آیت ہے کہ فرشتے بھی مدد کرنے آتے ہیں انسانوں کی، پتہ ہے یہ نہیں کہ فرشتے صرف نبیوں کی مدد کرنے آتے ہیں. فرشتے آئے تھے. اگر تم نے ارادہ کیا، بیٹا سنیے بیٹا، ہے نا، آپ لوگ تھکے ہوئے ہیں، میں جلدی ختم کرنا چاہتا ہوں آپ لوگوں کی تھکان کو دیکھ کے. اگر تم نے اچھا مضبوط ارادہ کیا، اور مضبوط ارادہ کرنے کا مطلب اس پہ مضبوطی سے اگر باقی رہے تو فرشتے آتے ہیں مدد کرنے کے لیے. قرآن کی آیت کیا ہے؟ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا تتنزل علیہم الملائکہ. وہ لوگ جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے، یعنی الہی کام کرنے، اللہ کے لیے زندگی جینے لگے. ثم استقاموا، پھر اس پر مضبوطی سے باقی رہنی، ارادہ ان کا مضبوط رہا عزم کے ساتھ، تو تتنزل علیہم الملائکہ، ان کے اوپر فرشتے نازل ہوتے ہیں. کیا کرنے کے لیے؟ ان کی مدد کرنے کے لیے. فرشتے آتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں. اگر کوئی انسان توڑنے لگتا ہے ارادہ، فرشتے مدد کرتے ہیں، نہیں یہ کام تو کرنا ہے. نہیں، ایک مرتبہ ہماری ایک مرتبہ بے عزتی ہو چکی ہے کلاس میں، اب دوبارہ بے عزتی ہی نہیں ہونا ہے. یا مثلا کوئی غلط کام کر لیا، کوئی غلط گندا کام کر لیا، ماں باپ کے سامنے ان کو خبر ہو گئی، ماں باپ کے سامنے شرمندہ ہوئے، پھر دوبارہ وہی دل چاہ رہا کرنے کا، تو فرشتے آ کے مدد کرتے کہ نہیں یہ کام نہیں کرو ورنہ پھر تمہیں رسوا ہونا پڑے گا، پھر جو ہے شرمندہ ہونا پڑے گا. تو یہ قرآن کہتا ہے. قرآن صرف جو ہے نبیوں کے پاس نہیں آتے، نبیوں کے پاس تو اللہ کے کلام لے کے آتے تھے، لیکن انسانوں کی مدد کرنے کے لیے نبی اللہ، اگر انسان اچھا ارادہ کرتا ہے اور اچھے ارادے پر مضبوطی سے باقی رہنا چاہتا ہے تو اصل فرشتے ہیں ہی انسانوں کی مدد کرنے کے لیے. فرشتوں کا لشکر ہے ہی، فرشتوں کا لشکر اصل بنایا اس لیے گیا ہے تاکہ وہ زیادہ سے زیادہ انسانوں کی مدد کرے. لیکن ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ہم لوگوں کی مشکل یہ ہے کہ فرشتوں کو اپنے آپ سے دور بھگا دیتے ہیں، شیطان کو کہتے ہیں تو آئے گا تھوڑا مزہ آئے گا، تو پھر شیطانی کرنا شروع کرتے ہیں. جب شیطان قریب رہتا ہے تو کیا کرتے ہیں؟ شیطنت کرتے ہیں. شیطنت جانتے ہیں؟ شیطنت اور شرارت میں کیا فرق ہے؟ شرارت جانتے ہیں آپ لوگ؟ شرارت کرتے کہ نہیں کرتے؟ ابھی کر رہے ہیں بیٹھ کے یہاں پہ. تو شرارت میں اور شیطنت میں کیا فرق ہے پتہ ہے؟ کون بتا سکتا ہے؟
صرف بچے نہیں کرتے، بڑے بھی کرتے ہیں، شرارت اور شیطنت۔ شرارت یہ کہ چلو تھوڑا سا مذاق ہو گیا، تھوڑا سا ہنس لیے بچے، خوش ہو گئے۔ شیطنت یہ ہے کہ کسی کو تکلیف پہنچائی جائے، چاہے مذاقی میں، اپنی زبان سے کسی کو تکلیف پہنچائے۔ مثلا گھر میں خواتین بیٹھی ہیں، وہ خواتین اپنی زبان کے ذریعے سے کسی کو تکلیف، یہ شیطنت ہے۔ شرارت یہ کہ چلو ٹھیک ہے، تھوڑا شرارت تھوڑا بہت، اگر آدمی محنتی ہو، اسکول میں بھی ہوتا ہے، ہم بھی پڑھاتے ہیں بچوں کو، وہ بچے جو محنت سے پڑھتے ہیں ان کی شرارت کرتے ہیں تو برا نہیں لگتا، چلو ٹھیک ہے شرارت کرنا۔ جو شرارتی بچے عام طور سے ذہین ہوتے ہیں، پتہ ہے، انٹیلیجنس ہوتے ہیں، شرارت کرتے ہیں تو ٹھیک ہے تھوڑا شرارت کرنے دو، لیکن شرارت کتنی ہو؟ اس حد تک شرارت ہو کہ وہ شیطنت نہ ہو، چونکہ شیطنت یعنی دوسروں کو پریشان کرنا، صرف شیطان پریشان کرتا ہے۔ تو ہم لوگ کیا کرتے ہیں، فرشتے ہماری مدد کرنے کے لیے آ رہے ہوتے ہیں، اللہ بھیجتا ہے کہ جاؤ فرشتے میرے بندے کی مدد کرو۔ ہم لوگ کہتے ہیں فرشتوں رہنے دو، تم تو اچھے اچھے کام کرنے کو کہو گے، تم کہو گے محنت سے پڑھو، تم کہو گے نماز پڑھنے آؤ، تم کہو گے درس میں آؤ، تو فرشتے تو اچھے ہی کام کہیں گے نا۔ فرشتے یہ تو نہیں کہیں گے چلو سگریٹ پیو، کہیں گے؟ نہیں کہیں گے۔ فرشتے یہ بھی نہیں کہیں گے چلو تم رات بھر آج گیم کھیلا جاتا ہے، کچھ ساتھی اکٹھا ہو گئے چلو رات بھر گیم کرو، تو ٹھیک ہے تھوڑا کھیل لو گے تو کہیں گے چلو کوئی بات نہیں، اوائڈ کرتے ہیں۔ شیطان کہے گا کہ اچھی بات ہے، آج پڑھائی چھوڑو، آج ارادے توڑ دو، آج اپنے عزم بھی توڑ دو، آج میں نے عزم کیا تھا کہ میں اپنی زبان سے کسی کو پریشان نہیں کروں گی یا کروں گا، تکلیف نہیں پہنچاؤں گا، ہے نا؟ اور پھر شیطان آ کے کہتا نہیں یہ تو کوئی زندگی نہیں ہوئی، اس میں تو مزہ ہی نہیں ہے۔ وہ جو ہے گندے کام کرواتا ہے، زبان کو گندا کرواتا ہے، زبان گندی بولنے لگتی ہے، تکلیف پہنچانے لگتی ہے، ہوتی شیطنت۔ تو اللہ نے فرشتوں کو اسی لیے رکھا ہے تاکہ آ کر لوگوں کی مدد کریں۔ ہمارا سب سے بہت اچھا ہنر یہ ہے کہ ہم فرشتوں کو اپنے آپ سے بھگائیں نہیں، کیونکہ جب ہم کوئی غلط کام کرتے ہیں، گندے کام کرتے ہیں، تو فرشتے پھر چلے جاتے ہیں، جو ہماری مدد کرنے آئے ہوتے ہیں، پھر وہ کہتے ہیں جاؤ بھائی تمہارے ساتھ رہنا ہمارا کام مشکل ہے۔ ادھر فرشتے گئے اور ادھر کون آ گیا؟ شیطان آئے۔ اسی لیے حضرت آدم کو اللہ نے کیا کیا پتہ ہے؟ سجدہ کیوں کرایا تھا؟ تاکہ پہلے ہی آدمی کو پتہ چل جائے کہ دو ہے طاقت، ایک تمہارا کام کرنے والی، تمہارے سامنے سجدہ کرنے والی، تم اچھے کام کرو گے تمہارے سب کام وہ کرے گی، ایک تمہیں نقصان پہنچانے والی۔ اے آدم پہچان لو، ایک فرشتوں کا لشکر ہے، ایک شیطانی لشکر ہے۔ اب تمہارا ہنر یہ ہے کہ فرشتوں کا لشکر کے مددگار بنو اور اس کے کیا بن جاؤ؟ سپہ سالار۔ پتہ ہے بننا چاہتے ہو آپ لوگ سپہ سالار؟ نہیں بننا چاہتے؟ سپہ سالار سمجھ نا، کمانڈر۔ ابھی بہت لوگ دل چاہتا ہے کہ ایک فوج ہو، ملک کی فوج ہو، اس میں ہم داخل ہوں اور اس کے کمانڈر بن جائے۔ پہلے تو آدمی فوجی بنتا ہے، سپاہی بنتا ہے، پھر کمانڈر بنتا ہے۔ اور یہاں اللہ کہہ رہا ہے تم چاہو تو فرشتوں کے کمانڈر بن جاؤ۔ کیا؟ ان سے مدد لینا شروع کرو، وہ تمہاری مدد کرنا شروع کریں۔ کب ہوتا ہے یہ؟ جب انسان اپنے کام سے، اپنی زبان سے فرشتوں کو اپنے آپ سے دور نہ کرے۔ اب بات جو ہے کیا چل رہی تھی کہ آدم کا سجدہ ہوا، لیکن آدم سب سے بڑے نبی نہیں ہیں۔ کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ ان کے پاس کیا تھا؟ نام پہ غور کیا آپ لوگوں نے؟ ہم نے کہا صرف نام پہ غور کرو اندازہ ہو جائے۔ اولو العزم نہیں تھے۔ اولو العزم یعنی کیا؟ یعنی بہت مضبوط ارادے والے نہیں تھے، بہت مضبوط ارادے والے نہیں تھے۔ حضرت نوح بہت مضبوط ارادے والے تھے، حضرت ابراہیم بہت مضبوط ارادے والے تھے، حضرت موسیٰ و عیسیٰ بہت مضبوط ارادے والے، رسول اللہ تو سب سے زیادہ مضبوط ارادے والے تھے۔ میں یوں ہی نہیں کہہ رہا ہوں، آپ لوگ تھوڑا غور کریں گے، تھوڑا سا میں نمونہ بیان کر دو۔ مثلا حضرت نوح جو پہلے نبی تھے، حضرت آدم کے حال کیا تھا؟ جنت میں جہاں پہ تھے وہ شیطان گیا بار بار، ارے یہ درخت کھا لو، اللہ نے منع کیا ہے لیکن بہت اچھا ہے، یہ کھاؤ گے تو تم مرو گے نہیں، ہمیشہ زندہ رہ جاؤ گے، فلاں فلاں فلاں۔ اور آخر میں کہتے 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 بیوی سے کہا، بیوی سے کہتے کہتے پھر آدم تک، اور جا کے انہوں نے ایک مرتبہ کیا کر لیا؟ وہ درخت جو ہے جس کو منع کیا تھا اللہ نے کہ یہاں سے کچھ کھانا نہیں، کھا لیا۔ سارا معاملہ کیا ہو گیا؟ ان کا خراب ہو گیا، ارادہ کیا ہو گیا؟ ٹوٹ گیا، کیونکہ اللہ نے کہا تھا نہیں، یہاں نہیں جانا ہے، یہ کھانا ہی نہیں ہے۔ آدم نے ارادہ بھی کیا تھا کہ نہیں کھائیں گے، لیکن شیطان نے بار بار، ارے بڑی اچھی بات ہے، کھا لو، اگر کھا لو گے وہاں چلے جاؤ گے، کھا لو گے،
قرآن کی آیت ہے یہ، تو تم کبھی ختم نہیں ہوگے، وَمُلْكٍ لَا يَبْلَى، ایسی حکومت تمہیں مل جائے گی جو کبھی فنا نہیں ہوگی۔ اور آدم کہتا ہے یہ تو پتے گر کے ختم ہو جا رہے ہیں، پھل کھا لے رہے ہیں ختم ہو جا رہے ہیں، درخت بوڑھے ہو جا رہے ہیں ختم ہو جا رہے ہیں، تو میری عمر بڑھ رہی کہ میں بھی نہ ختم ہو جاؤں، تو چلو کھا ہی لیتا ہوں، اور کھا لیا۔ کھانے سے کیا ہو گیا؟ ارادہ ٹوٹ گیا، یہی کام گڑبڑ ہو گئی۔ گناہ نہیں تھا لیکن اللہ نے منع کیا تھا۔ یہی کام ہمارے ساتھ بھی ہوتا ہے۔ قرآن نے کہا اے بنی آدم دیکھو غور کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم بھی ارادہ کرو اور شیطان آئے کیا کرے؟ شیطان فقط ایک کام کرتا ہے، پتہ ہے کون سا کام کرتا ہے؟ شیطان صرف ایک کام کرتا ہے، ایک چیز پہچان لے پھر شیطان کو پورا پہچان لیں گے۔ شیطان صرف ایک کام کرتا ہے۔ آپ لوگ سمجھتے ہیں شیطان کیا کیا کام کرتا ہے؟ شیطان کہتا ہے نماز نہ پڑھو، شیطان کہتا ہے روزہ نہ رکھو، شیطان کہتا ہے فلاں گندے کا۔ شیطان فقط ایک کام کرتا ہے، کیا؟ جب بھی کوئی انسان اچھا ارادہ کرتا ہے تو شیطان اس کو توڑتا ہے۔ شیطان ارادے کو توڑتا ہے۔ حضرت نوح کے ارادے کو توڑنا چاہا لیکن نہیں توڑ پایا۔ کتنے سال پتہ ہے؟ حضرت نوح کتنے سال تک لوگ پتھر مارتے تھے، پریشان کرتے تھے، لیکن حضرت نوح کا ارادہ نہیں توڑا۔ کتنے سال تک؟ 950 سال۔ آپ لوگ پتہ ہے حضرت نوح کی عمر کتنی تھی؟ 2500 سال۔ 950 سال تو قرآن میں لکھا ہوا ہے کہ 950 سال ایک جگہ پہ انہوں نے تبلیغ کی۔ 950 سال کسی کو پریشان کیا جائے معمولی بات ہے، کون رکے گا وہاں پر؟ ابھی ہم لوگ یہاں تبلیغ کرنے کوئی آئے، لوگ مخالف ہو جائیں، الٹی سیدھی باتیں کرنے کہ ہم اب نہیں جائیں گے بھائی وہاں کے لوگ جو ہے، کوئی آ کے بدتمیزی کرنے لگے، بدزبانی کرنے لگے کہ نہیں یہ جگہ نہیں جائیں گے۔ لیکن حضرت نوح کے لیے قرآن کہتا ہے الف سنہ الا 50، 1000 سال سے 50 کم، یعنی 950 سال۔ کتنا ارادہ چاہیے؟ اور ایسی جگہ پہ تبلیغ کر رہے تھے کہ یہاں ان کی بیوی بھی ان کے ساتھ نہیں تھی۔ پتہ ہے اگر کوئی ساتھ نہ دے رہا ہو، پورے محلے میں کوئی ساتھ دینے والا نہیں ہو، لوگ مخالف ہوں، لوگ الٹی سیدھی باتیں کر رہے ہوں، لوگ جھوٹے پروپگنڈے کر رہے ہیں، لوگ مذاق اڑا رہے ہیں، یہ دیکھو نوح کیا کر رہے ہیں، اللہ اللہ کرتے رہتے ہیں، اللہ کی طرف بلاتے ہیں، لیکن اپنے گھر کے لوگ اگر ساتھ ہو، بیوی ساتھ ہو، بچے ساتھ ہو، انسان کو سکون رہتا ہے، میرا خاندان تو میرے ساتھ ہے، میری بیوی تو میرے ساتھ ہے، میرے بچے تو میرے ساتھ ہیں۔ لیکن نوح وہ تھے جن کا بیٹا بھی ان کے ساتھ نہیں تھا اور بیوی بھی ساتھ نہیں تھی، پھر بھی 950 سال حضرت نوح کا ارادہ نہیں ٹوٹا۔ اس وقت اللہ کی بارگاہ میں دعا کی جب کوئی امید ہی نہیں تھی، پھر بھی ارادہ نہیں ٹوٹا، فقط یہ تھا کہ یہ لوگ خالی نقصان ہی پہنچائیں گے، اب ان سے کوئی بھی امید نہیں ہے، صرف لوگ نقصان پہنچا، اے خدا ان کو ختم کر دے اب۔ لیکن انہوں نے اپنے تبلیغ کا ارادہ، ہدایت کا ارادہ نہیں چھوڑا۔ اس کو کہتے ہیں اولو العزم۔ ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ ایک دن ارادہ کرتے ہیں، 5 دن تک بڑی مشکل سے آگے پھر ارادہ ٹوٹ جاتا ہے، تو کیسے بڑے انسان بنیں گے؟ ارادہ توڑ کے تو بڑے انسان نہیں بنیں گے۔ آج ارادہ کرتے کہ آج سے ہم کسی کو تکلیف نہیں پہنچائیں گے، اور کسی نے کچھ کہا فوراً جواب دیا، تکلیف پہنچا دی۔ تو ارادے توڑ کے کوئی بھی انسان بڑا نہیں ہوتا۔ تمام انسانوں میں نبیوں کو دیکھیں اتنے بڑے ہیں، اور نبیوں میں 5 نبی جو سب سے بڑے ہیں، وہ کیوں سب سے بڑے ہیں؟ اس لیے کہ وہ ارادے نہیں توڑتے تھے، ان کے ارادے بہت مضبوط، ان کا اسی لیے ان کا نام ہی رکھا ہے اولو العزم، یعنی ارادے والے، مضبوط ارادے والے۔ اور حضرت آدم کے لیے قرآن نے کہا فلم نجد لہ عزما، آدم میں ہم نے عزم نہیں پایا، کم پایا، اتنا عزم نہیں تھا۔ یہ ہوئی بات۔ اب نقطہ یہاں پہ کیا ہے؟ نقطہ یہ کہ ہم لوگ جتنا مضبوط ارادہ کریں اتنی کامیاب ہے، کسی بھی کام کا، پڑھائی کا، اچھے کام کرنے کا، لوگوں کو تکلیف نہ پہنچانے کا، دین میں آگے بڑھنے کا، اللہ کے دین کی مدد کرنے کا۔ جو ہم نے آیت پڑھی تو آیت کیا پڑھی پتہ ہے؟ جناب زہرا کا ذکر ہے۔ جناب زہرا کو آج 18 سال کی ایک بیوی کو آپ اتنے سال بعد کیوں یاد کر رہے ہیں؟ 1400 سال بعد، 1400 تقریباً 1400 کتنے سال ہو گئے؟ 1425 سوا 1425 26 سال بعد آج ایک چھوٹی سی بستی میں آپ یہاں بیٹھ کے حضرت زہرا کے لیے پروگرام کر رہے ہیں، رات میں مجلس کو کیوں کر رہے ہیں؟ اس لیے کہ حضرت زہرا جو ہے وہ ارادے میں مضبوط تھی، جان کا خطرہ ہوا تو بھی پرواہ نہیں، بچے کا خطرہ ہوا پھر بھی
ارادہ نہیں توڑا، کہا مدد کرنی ہے۔ کس کی مدد کرنی ہے؟ حضرت زہرا کس کی مدد کر رہی تھی؟ بیٹا ادھر دیکھو، میرے بچے ادھر دیکھو۔ حضرت زہرا کس کی مدد کر رہی تھی؟ ہاں، امیر المومنین کی، مولا علی کی۔ مولا علی کیوں مدد کر رہی تھی؟ اس لیے کہ امیر المومنین اللہ کے ولی تھے، اللہ کے نمائندے تھے اس زمین پر، رسول اللہ کے جانشین تھے۔ جانشین یعنی رسول اللہ کی جگہ سنبھالنے والے، رسول اللہ کی حکومت چلانے والے، رسول اللہ کا پیغام دینے والے۔ اور امام علی کی مدد کرنے والے لوگ کم تھے، بہت کم تھے۔ مسلمان تو بہت زیادہ تھے، لیکن زیادہ تر لوگ کمزور ارادے کے لوگ تھے۔ رسول اللہ نے ان کو غدیر خم کے میدان میں بتایا بھی تھا، لوگوں نے آ کے بیعت کی تھی، لیکن بیعت توڑ دی، یعنی کیا ہوا؟ یعنی ارادہ توڑ دیا۔ بیعت توڑنے کا مطلب ارادہ توڑ دیا، یا تو ناسمجھی میں، یا تو دشمنی میں، یا تو کسی اور وجہ سے ارادہ توڑ دیا۔ لیکن کچھ لوگ تھے جو مدد کرنے والے تھے، لیکن وہ لوگ بہت کم تھے، ان کی مدد جو زیادہ فائدہ نہیں پہنچا سکتی تھی۔ تو وہاں پہ کون نکلا مدد کرنے کے لیے؟ خود نکلی حضرت زہرا سلام اللہ۔ کس کی مدد کرنے کے لیے؟ امیر المومنین۔ امیر المومنین کیوں مدد کرنے کے لیے؟ کیونکہ اللہ کے دین کے ذمہ دار کون ہیں؟ علی ہیں۔ امام علی کی مدد کریں گے تو کس کی مدد ہوگی؟ اللہ کے دین کی مدد ہوگی، رسول اللہ کے دین کی مدد۔ 1,24,000 انبیاء جو کچھ لے کے آئے تھے، اس کو صحیح طرح سے باقی رکھنے میں کون مدد کر رہا ہے؟ حضرت زہرا مدد کر رہی۔ تو کتنا بڑا ارادہ چاہیے، ہے نا؟ کیوں حضرت زہرا اتنی عظیم ہے؟ کیوں عظیم ہے؟ یہ سوچنا پڑے گا نا۔ ہم لوگ مر جائیں گے، ہمیں کوئی یاد کرے گا؟ 1 سال بعد بڑی مشکل سے ہمارے بچے ایک سورہ فاتحہ مجلس کر لیں گے، پھر بھول جائیں گے۔ کتنے لوگ یاد کریں گے؟ لیکن آج 1400 سال سے زیادہ گزرنے کے بعد کیوں حضرت زہرا کو یاد کر رہے ہیں؟ کیونکہ عظیم تھی۔ عظیم کیوں تھی؟ اس لیے کہ ارادے مضبوط تھے، سمجھ رہے ہیں؟ مضبوط ارادے والی تھی، جو بھی کام کرتی تھی مضبوط ارادے کے ساتھ کیا، ارادہ توڑتی نہیں تھی۔ یعنی کہ آج چلو آج یہ کر لیتے ہیں، کل وہ کریں گے، آج چلو ماہ رمضان ہو گیا تو کچھ دعائیں وائیں پڑھ لیتے ہیں، پھر بعد میں دیکھا جائے گا۔ جو کام کرتی تھی مضبوطی سے کرتی تھی، اپنی زبان سے کبھی کسی کو تکلیف نہیں پہنچاتی تھی، کسی کو نقصان نہیں ہونے دیتی تھی، ہمیشہ سب کا فائدہ پہنچاتی تھی، لوگوں کی فکر میں رہتی تھی۔ اپنا نقصان ہو جائے لیکن دوسروں کو فائدہ پہنچے۔ اگر جناب زہرا کی قربانی نہ ہوتی تو آج ہم بھی نہیں جان رہے ہوتے کہ رسول اللہ کا حقیقی دین کیا ہے، سب لوگ داعش جیسے ہوتے، ویسے ہی ہو جاتا۔ یہ تو جناب زہرا نے اہل بیت تک دین کو اس طرح آگے بڑھایا کہ آج حقیقی اسلام ڈھونڈنا آسان ہے، سمجھنا آسان ہے، اس پہ چلنا آسان ہے۔ ورنہ سب کا اسلام بنی امیہ والا ہو جاتا، بنی عباس والا ہو جاتا، اور آج دہشت گرد لوگ بہت سارے ہو جاتے ہیں۔ جیسے دوسرے مذہب میں دہشت گرد ہیں، عیسائی مذہب میں دیکھو، بدھ مذہب میں دیکھو کیسے برما میں کتنی دہشت گردی کی، ہندو مذہب میں آگے دیکھیں کتنے سارے دہشت گرد ابھی کتنے سارے ظلم کرتے ہیں۔ ویسے مسلمانوں میں جیسے بہت سارے پیدا کیے گئے، لیکن وہ جو اہل بیت والے ہیں، وہ جو جناب زہرا کے کردار کو جانتے ہیں، وہ جو رسول اللہ کی زندگی کو جانتے ہیں، وہ جو رسول اللہ کے ارادوں کو جانتے ہیں۔ رسول اللہ کہتے تھے ایک انسان کو بھی حتیٰ درختوں کو نقصان نہ پہنچے۔ جب رسول اللہ لشکر کو بھیجنے نے کہا کہ دیکھو نقصان نہ پہنچنے میں، کسی کے کھیت کو، کسی کے درخت کو، جتنا بڑا لشکر لے کے جا رہے ہو، لیکن دیکھو کسی کا درخت نہ کاٹنا، کسی کا پھل نہیں توڑنا، نقصان نہیں ہو، تو انسان کو کیسے نقصان پہنچ سکتا ہے؟ ہاں لیکن کوئی اگر جنگ کرنے آ رہا ہے تو جنگ تو کرنا پڑے گا، پھر جنگ کرنے میں پیچھے نہیں ہٹنا، وہاں بھی کمزوری نہیں دکھانا ہے، وہاں بھی ارادے نہیں توڑنا۔ بڑا لشکر آ گیا تو گھبرا کے بھاگ جاؤ، وہاں بھی کون لوگ کامیاب ہوتے ہیں؟ میدان جنگ میں وہی لوگ کامیاب ہوتے ہیں جن کے ارادے مضبوط ہوتے ہیں۔ سب سے بڑی جنگ کون سی ہے؟ اب خواتین کہہ رہے ہم کو تو جنگ میں جانا نہیں ہے، ہمیں کیا کرنا؟ نہیں، خواتین کی جنگ بھی بہت بڑی جنگ ہے۔ ایک حدیث سے سناؤں اور گفتگو زیادہ نہ ختم کریں۔ ایک بہت بڑی جنگ سے لوگ پلٹے مسلمان، پورا لشکر رسول اللہ کے زمانے میں، تو رسول اللہ نے کہا مرحبا بقوم قضوا الجہاد الاصغر وبقی علیہم الجہاد الاکبر۔ کیا کہنا اس قوم کا جو چھوٹا والا جہاد کر لیا انہوں نے، لیکن بڑا والا جہاد باقی ہے۔
کون سا جہاد کیا تھا انہوں نے؟ چھوٹا والا۔ چھوٹا والا جہاد کیا تھا؟ گئے تھے جنگ کرنے، کچھ لوگ زخمی ہو کے آئے تھے، کچھ لوگ شہید ہو گئے تھے، سامنے دشمن تھا، لڑائی ہوئی تھی، اور رسول اللہ کہہ رہے دیکھو چھوٹا والا جہاد کر کے آ گئے، سبحان اللہ بڑا اچھا کام کیا، لیکن بڑا والا جہاد ابھی باقی ہے۔ تو لوگوں نے حیرت سے پوچھا یا رسول اللہ ومل جہاد الاکبر، یہ کیا بات ہوئی؟ اتنا ہم جنگ کر کے آئے ہیں، یہ جہاد اصغر چھوٹا والا جہاد تھا، تو بڑا والا جہاد پھر ہے کیا؟ اس سے بڑھ کے کیا ہوگا؟ ہم زخمی ہو کے آئے ہیں، کچھ لوگ شہید ہو گئے ہیں، کچھ لوگ ہاتھ پیر کٹے ہوئے ہیں، کچھ لوگ اتنے تلوار کھائے ہوئے ہیں، اب اس سے بڑا جہاد کیا ہوگا؟ تو رسول اللہ نے فرمایا جہاد النفس، اپنے اندر کا جہاد، شیطان سے لڑائی کرنا، جو شیطان آتا ہے ارادہ توڑنے کے لیے، اس سے لڑنا، یہ بڑا جہاد ہے۔ میدان جنگ میں جا کے جہاد کرنا، زخم کھانا، تلوار کھانا، گولی کھانا، ٹینک کے گولے آ کے لگ جاتے ہیں، گردن پوری اڑ جاتی ہے، یہ کیا ہے؟ یہ چھوٹا جہاد ہے۔ اس کو بھی بہت ارادہ چاہیے، بہت مضبوط ارادہ چاہیے، لیکن اس میں شاید خواتین کم شامل ہوں، لیکن وہ جہاد جو بڑا جہاد ہے، جو ہمیشہ ہوتا رہتا ہے، اس کو کہتے ہیں جہاد اکبر، بڑا جہاد جو ہمیشہ چل رہا ہوتا ہے۔ کہاں جائیں، کس کی بات سنیں، کیسے بولیں، کیسے ملیں، رشتہ داروں کو کیسے خیال رکھیں، گھر میں کیسی زندگی جئیں، گھر میں لوگوں کو کیسے خیال رکھیں، پڑھائی کیسے کریں، کام کیسے کریں، خود کام کریں، ہر کام دوسروں پہ ٹالنے کہ تم کر دو تم کر دو، بڑا ہوشیار ہے۔ بعض لوگ ہوشیاری یہ سمجھتے ہیں کہ ہم کام نہ کریں دوسرے کر لیں، جبکہ وہ لوگ بہت بیوقوف ہے۔ کیوں؟ اس لیے جو لوگ کام کرتے ہیں وہ بیمار نہیں ہوتے، وہ مضبوط رہتے ہیں، لیکن جو لوگ بیٹھے رہتے ہیں کہ دوسرے کام کریں ہم نہیں کریں گے، وہ کیا ہوتے ہیں؟ ان کا کولیسٹرول بڑھ جاتا ہے، یورک ایسڈ بڑھ جاتا ہے، شوگر بڑھ جاتی ہے، ہارٹ بیٹ بڑھ جاتی ہے، بلڈ پریشر بڑھ جاتا ہے۔ سمجھتے ہیں ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہوشیار ہیں؟ اب یہاں تو چھوٹے شہر میں شاید ایسا زیادہ نہ ہو، بڑے شہروں میں جن کے پاس پیسہ زیادہ ہوتا ہے وہ نوکرانیاں رکھ لیتے ہیں۔ یہاں بھی ہوتی ہے نوکرانی آتی ہے، ایک نوکرانی 10 گھر میں جاتی ہے اور ایک گھنٹے میں پورا گھر صاف کر دیتی ہے، پورا برتن دھل دیتی ہے، کپڑے وغیرہ سب صحیح کر کے، پھر اس گھر میں، پھر اس گھر میں، پھر اس گھر میں وہ 8-9 گھنٹے کام کرتی ہے، پھر جا کے اپنے گھر کا بھی سارا کام کرتی ہے، اور یہ بیچاری عورت اپنے گھر کا کام نہیں کر پا رہی ہے۔ اور وہ نوکرانی نہ کبھی بوڑھی ہوتی ہے جلدی، نہ بیمار ہوتی ہے، نہ اس کا بلڈ پریشر بڑھتا ہے، نہ کولیسٹرول بڑھتا ہے، نہ شوگر بڑھتی ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں جو بیٹھا ہوا ہے وہ سمجھتا ہے ہم بڑے ہوشیار ہیں، ہمارے پاس پیسہ زیادہ ہے، اور اگر نہ بھی نوکرانی تو اپنے کام کو دوسروں پہ ڈالنا کہ وہ بہو کر لے، وہ ساس کر لے، وہ فلاں کر لے، وہ نند کر لے، ہم تو نہیں کریں گے۔ جبکہ جو زیادہ کام کرتا ہے وہ ہوشیار ہے کہ نہیں؟ ہے کہ نہیں؟ نہیں جو زیادہ پڑھتا ہے وہ، بعض لوگ سمجھتے ہیں ہم کیا سال بھر پڑھیں، بغل والے سے تھوڑا چیٹنگ کر لیں گے، کچھ یاد کر لیں گے، کچھ لکھ کے لے آئیں گے، کچھ ایسے کر لیں گے، پاس تو ہو جائیں گے۔ ہوشیار کون ہے؟ کہتے یہ دیکھو بیوقوف انسان سال بھر پڑھتا ہے، ہم تو مزے کر رہے ہیں، یہ کیا سال بھر پڑھتا ہے؟ لیکن ہوشیار کون ہے؟ ہوشیار وہ ہے جو سال بھر پڑھتا ہے۔ لیکن یہ سب کیسے ہوتا ہے؟ یہ سب کے سب مضبوط ارادے سے ہوتا ہے۔ مضبوط ارادے ہی سے انسان بڑا ہوتا ہے۔ مضبوط ارادے سے صرف نبی نہیں بنتے، عام لوگ بھی، کوئی نیوٹن بنتا ہے، کوئی آئنسٹائن بنتا ہے، وہ بھی مضبوط ارادہ چاہیے۔ کوئی سقراط بنتا ہے، کوئی افلاطون بنتا ہے، کوئی ارسطو بنتا ہے، کوئی ابو علی سینا بنتا ہے۔ امام خمینی کیوں اتنے بڑے عظیم انسان تھے؟ علماء تو اور بہت سارے تھے، بہت بڑے فقیہ تھے، بڑے بڑے مرجع بھی تھے، لیکن امام خمینی کیوں اتنے عظیم ہیں؟ اس لیے عظیم امام خمینی کا ارادہ بہت مضبوط تھا۔ اور لوگ کہتے تھے کیا ہو پائے گا، اتنے بڑے بادشاہ سے کون لڑے گا، ہم تھوڑے سے لوگ ہیں حوزے میں، نہ اسلحہ ہے، نہ لشکر ہے، نہ طاقت ہے، ہم لوگ کیا کر پائیں گے؟ جب بھی حکومت شہنشاہ چاہے گا کہ ہم لوگ کو مار دے گا، جیل میں ڈال دے گا، اور اسی لیے خاموش بیٹھ جاتے تھے۔ لیکن امام خمینی کا نہیں، یہ تو نہیں ہوگا، ظلم تو برداشت نہیں ہوگا، ظلم کے مقابلے میں لڑنا ہوگا۔ اس لیے امام خمینی اتنے عظیم ہیں کیونکہ ان کا ارادہ کیا تھا؟ مضبوط تھا۔ اور یہاں پہ ہم نے جو آیت پڑھی اس کی وضاحت اب کل کریں گے، دیر ہو گئی ہے۔ حضرت عیسیٰ نے یہی کہا تھا کہ دیکھو اللہ کے دین میں ہماری مدد کون کرے گا، سب لوگ تو نہیں کر پائیں گے۔ حضرت عیسیٰ آج سب سے بڑا مذہب عیسائی مذہب ہے، اس زمانے میں حضرت عیسیٰ کے چاہنے والے بہت زیادہ تھے، لیکن کتنے لوگ نکلے؟ صرف 12 لوگ نکلے۔ 12 لوگوں نے کہا کہ ہاں یا اے عیسیٰ میں تمہاری مدد کروں گا،
یعنی ارادے میں مضبوط۔ رسول اللہ نے جب کہا تھا کتنے لوگ نکلے تھے؟ آخری سوال۔ رسول اللہ آخری نبی ہے نا، اور رسول اللہ کو 1,24,000 سارے نبیوں کا کام انہی کو آخری کر کے جانا ہے، اور رسول اللہ نے جب اپنا کام شروع کیا کہ اب آؤ لوگوں کو بلاؤ، باطل غلط چیزوں سے بلاؤ حق کی طرف، تو مدد چاہیے نا، اکیلے تو نہیں کوئی کر سکتا۔ رسول اللہ نے پورے خاندان کو اکٹھا کیا کہ کون میری مدد کرے گا، میں اللہ کا پیغام لے کے آیا ہوں۔ کون نکلا؟ کون نکلا بیٹا؟ حضرت ابو طالب نے مدد تو بہت کی، اس میں کوئی شک نہیں، عظیم مدد کی، لیکن اس وقت جب رسول اللہ نے کہا کہ کون میرے اس مشن میں میرا ساتھی، میرا مددگار ہوگا، تو کون نکلا؟ ہاں؟ بی بی فاطمہ تو پیدا ہی نہیں ہوئی تھی اس وقت، کیسے نہیں؟ حضرت خدیجہ، حضرت علی کون کہہ رہا ہے؟ ہاں جی ہاں، ماشاء اللہ۔ حضرت علی 10 سال کے تھے، کتنے بڑے تھے؟ آپ میں سے کون 10 سال کا ہے؟ ہاتھ اٹھائے۔ 10 سال والے آپ تو بڑے ہیں، ٹھیک ہے، یہ بچے زیادہ تر 9-10 سال کے۔ حضرت علی کتنے سال کے تھے؟ 10 سال کے تھے۔ پوری دنیا کے مقابلے میں رسول اللہ کھڑے ہو رہے تھے، پوچھ رہے تھے میری مدد کون کرے گا؟ 40 لوگ رسول اللہ کے خاندان کے موجود تھے، لیکن مدد کرنے کے لیے کس نے ہاتھ اٹھایا؟ یہ ہاتھ اٹھایا۔ کون اٹھایا؟ ایک 10 سال کے بچے نے، جس کا نام تھا علی ابن ابی طالب۔ یا رسول اللہ میں آپ کی مدد کروں، یوں ہی نہیں زبان سے کہہ دیا، مضبوط ارادے کے ساتھ کہا، سمجھے کہ نہیں؟ یہ نہیں 10 سال کے بچے نے کہہ دیا، آج کچھ کہہ دیا کل غائب ہو گیا، نہیں، اتنے مضبوط ارادے کے ساتھ کہا کہ اس کے بعد 53 سال امیر المومنین زندہ رہے، اور زندگی کے ہر لمحے میں یہی فکر تھی کہ رسول اللہ کی کیسے مدد کریں، جان چلی جائے لیکن رسول اللہ کی مدد کریں، بستر پہ سونا ہو، تلواریں ہوں، لیکن رسول اللہ کی مدد کریں، جنگ میں جانا ہو، زخم پہ زخم کھا رہے ہوں۔ جنگ احد میں 14 گہرے زخم لگے، بہت گہرے والے، چھوٹے چھوٹے نہیں، بلیٹ والے زخم نہیں۔ کون سے زخم؟ پہلے تو لوگ قلم بناتے، ابھی تو بناتے ہی نہیں لوگ، تو ہاتھ زخمی ہم لوگ ہو جاتے، تھوڑا سا خون نکلنا، بڑا درد ہوتا تھا، وہ زخم نہیں، تلوار کے زخم۔ دوسری بڑی جنگ تھی، 14 گہرے زخم لگے تھے امیر المومنین کو، لیکن امیر المومنین کا ارادہ ٹوٹا نہیں، ٹوٹا۔ پھر اس کے بعد بڑی جنگ ہوئی، جنگ خندق کا، کون نکلے گا؟ کہا میں نکلوں گا۔ کون نکلا؟ عمرو بن عبدود کے مقابلے میں جنگ خندق میں کون نکلا؟ امام۔ اس کو کہتے ہیں ارادہ۔ زخمی تھے تو تھے، زخمی ہوئے تو ہوئے ہیں، لیکن ہم نے 10 سال کی عمر میں رسول اللہ سے وعدہ کیا ہے تو ہم مدد کرنے کے لیے نکلیں گے۔ رسول اللہ اس دنیا سے چلے گئے، پھر بھی اس کے بعد 25 سال تک امیر المومنین نہیں، معاف کیجیے گا، 28 سال تک، تقریباً 29 سال تک امیر المومنین زندہ رہے، اور 29 سال رسول اللہ کے بعد بھی۔ یہ نہیں کہ اب تو رسول اللہ چلے گئے، چھوڑو اپنے وعدہ کیا تو بات ختم کرتے ہیں، اپنی زندگی جیتے ہیں، نہیں، رسول اللہ سے وعدہ کیا، رسول اللہ تو چلے گئے، لیکن رسول اللہ کا دین تو باقی ہے نا، تو رسول اللہ کا دین باقی ہے، تو رسول اللہ کے دین کی مدد کے لیے اپنی جان بار بار ہم قربانی کے لیے دیتے رہے، مجھے قربان ہونا پڑے، لیکن ہم رسول اللہ کے دین کی مدد کرتے ہیں۔ اس کو کہتے ہیں کیا؟ مضبوط ارادہ۔ کتنا مضبوط ارادہ تھا امیر المومنین کا؟ ہم لوگ کون ہیں؟ کہتے ہیں شیعہ علی، علی کے شیعہ، شیعان علی۔ ہمارے ارادے کیسے ہونا چاہیے؟ اب امیر المومنین جتنے مضبوط تو نہیں ہو پائیں گے، لیکن کچھ تو مضبوط کریں، تھوڑا سا تو مضبوط کریں گے، آپ روزانہ ارادہ کر کے توڑے نہیں۔ انشاءاللہ اللہ ہم سب کی مدد کرے، آپ سب کی مدد کرے کہ ہم مضبوط ارادوں کے ساتھ حق پر مضبوطی سے آگے بڑھیں، اللہ کے دین کی مدد کریں، امیر المومنین کے راستے پہ آگے چلیں، جناب زہرا جیسے عزم و ارادے کی مضبوطی کے ساتھ آگے بڑھیں، اور اس کے ذریعے سے ہم لوگوں تک صحیح دین اور صحیح طریقۂ زندگی پہنچائیں انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین، وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین۔